بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں. یہاں کتاب الصلاة میں بھی فاصل فیما یکرہ فی الصلاة، یعنی مکروہات صلاح کی فصل ہے. اس میں ہم لوگوں نے کل کچھ مکروہات کا ذکر پڑھ لیا تھا. آج والتخصر، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. والتخصر لحدیث ابی ہریرہ. جی شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والتخصر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. واستقبال الصورة، سب جتنے یہ صیغے آ رہے ہیں یذہب الخشوع يذهب الخشوع، جی يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، ويمنع كمال الحروف. واستقبال الصورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، ووجه آدمي نص عليه، ومتحدث ونائم، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود. ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس وما يلهيه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود. وتروح بمروحة لأنه من العبث. وتروح بمروحة، وتروح مصدر، وتروح بمروحة لأنه من العبث. قاله في الكافي: وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لحديث علي مرفوعا: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. لا تقعقع، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي. ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. ومص لحيته لأنه من العبث، وكف ثوبه من العبث، وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها
أثر سجوده، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. کافی ہے شیخ، اور پڑھیں؟ کافی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ یہاں مکروہات صلاح پڑھ رہے ہیں منار السبیل فی شرح الدلیل میں. کتاب الصلاح میں مکروہات الصلاح فصل فی ما یکرہ فی الصلاح، اس کو پڑھ رہے ہیں. کل بعض مکروہات کا ذکر آ چکا ہے. آج التخصر، التخصر کہتے ہیں ہاں کمر پر ہاتھ باندھنا، ہاتھ کمر پر رکھ لینا، اس کو کہتے ہیں التخصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ باندھنے کو، کیونکہ یہ ایک طرح کی سستی بھی ہو جائے گی اس سے، اور یہ ایک طرح کے تکبر کی بھی علامت ہے. تو اسی لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو یہ ساری چیزیں مکروہ. والتمطی، تمطی کسے کہیں گے مشائخ؟ جی التمطی کسے کہتے ہیں؟ نہیں جی پتہ نہیں سر کیا ہے لفظ. انگڑائی لینے کو بولتے ہیں. جیسے اس طرح انگڑائی لیتے ہیں نا، سستی نکالتے ہیں، ہمارے پاس اس کو آنگ مڑی لینا بھی بولتے ہیں. تو ایک دم سے پوری طرح جو آدمی کھڑے کھڑے اس طرح جو ہے وہ سستی توڑتا ہے، اس کو کہیں گے التمطی. سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ. جی 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 سر جی. اچھا، تو یہ اس طرح انگڑائی لینا، یہ ساری چیزیں انسان کو جو خشوع خضوع کی کیفیت ہے اس سے نکال دیتی ہے، اسی لیے تمطی درست نہیں. اس کے بعد وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، منہ کھلا رکھنا یا منہ کھولنا اور اس کے اندر کچھ چیز رکھ لینا. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے کچھ چبانے کی، کوئی تو مثلا بعض لوگ جب قیام اللیل وغیرہ پڑھتے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بہت دیر تک نماز ہوگی، نیند آنے کا امکان ہے، تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ منہ میں ایک سپاری وغیرہ کچھ رکھ لیں گے تو نیند نہیں آئے گی، اس طرح ان کا سوچنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھ لینا یہ کھانے پینے میں شمار ہو جائے گا. تو اس طرح نماز کی حالت میں ایسا کوئی کام کرنا یہ نماز میں غافل کرے گا اور نماز سے خشوع خضوع کو ختم کرے گا. اسی لیے اس طرح منہ کھولنا اور اس کے اندر منہ میں کوئی چیز رکھ لینا، یہ ساری چیزیں خشوع خضوع کو ختم کرتی ہیں. اور یہ یمنع کمال الحروف، تو مطلب یہ کہ حروف کی ادائیگی بھی مطلوب ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز منہ میں رکھ لیتا ہے تو جو چیز جہاں سے آنا ہے، جہاں سے نکلنا ہے، مخارج کی خاص طور پر اگر بات کریں تو اس کی وجہ سے ضرور خلل ہوگا. تو اس طرح منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے. اسی طرح منہ کھولنا بھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اگر نماز کی حالت میں بھی جمائی آ جائے تو کیا کرے؟ حکم کیا ہے مشائخ؟ دبا کے ہاتھ سے اس کو روکے، منہ کو بند کرے. جی فلیکظم ما استطاع، کہ آدمی اگر نماز کی حالت میں بھی جمائی
محسوس کرے آئے اس کو تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. تو اس طرح منہ کھلا چھوڑنا ایسے تو عام حالتوں میں بھی منع ہے اور نماز کی حالت میں اور منع ہے. اچھا، واستقبال صورت، اب کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا منہ کھل جائے، جیسے کسی کو ڈکار آ رہی ہے، اب اس کا منہ کھلے گا یا بو نکلے گی، تو اس اعتبار سے علماء نے کہا ہے کہ اسے اس ڈکار کو یا اس بو کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا منہ جو ہے اوپر اٹھا کے وہ ڈکار دے یا اس کی بو نکالے، ورنہ نماز کی حالت میں آس پاس والوں کو اس سے تکلیف ہوگی. کیونکہ آپ جو بھی کھائے ہوں، کھانے کی بو دوسرے کو ناپسند ہوتی ہے جو آپ کے منہ سے نکلے، خاص طور پر جب ڈکار آئے گی تو یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے آس پاس والوں کو. تو اسی لیے آدمی اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو تھوڑا سا منہ اوپر اٹھا کے وہ اس طرح کی ڈکار وغیرہ کی بو دور کرے، نہ دائیں اور نہ بائیں، کیونکہ دونوں طرف جب لوگ ہوں گے تو اس طرح دونوں بھی مصلی اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں گے. تو یہ چیز وہاں پر بھی ذکر ہوئی ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا اصل میں منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں اگر لوگ اس طرح کریں گے، تو اس نیت سے نہیں. اگر کبھی اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کو ڈکار آ رہی ہے تو منہ تھوڑا اوپر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اوپر ہو گئیں، تو یہ اس وعید کا یہ مستحق نہیں بنے گا، کیونکہ یہ عمدن آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے اپنی نگاہ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ یہ بو جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ منہ اٹھایا ہے یا اوپر کیا ہے. جی، اس کے بعد واستقبال صورت، تصویر کا سامنا کرنا، یعنی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو گویا کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے کی طرح اس کے اندر تشبہ ہوگا، اسی لیے اس کو مکروہ مانا گیا. جبکہ امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہی نہیں ہے، تصویر کے سامنے نماز انسان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، گرچہ کہ حنابلہ نے اس کو مکروہ مانا ہے. ووجہ آدمی، اسی طرح جس طرح ایک آدمی کو کسی تصویر کا سامنا کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، آدمی کوئی بیٹھا ہو براہ راست اس کی طرف منہ کر کے بھی نماز نہ پڑھے، یہ بھی مکروہ کہا گیا، کیونکہ کہیں اس کے ذہن میں یا اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ گویا کہ اس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تشبہ نہ ہونے پائے. یہ چیز بعض فقہا نے کہی ہے، جبکہ اس کو رد کرنے والوں نے رد بھی کیا. اس کی دلیل یہ ہے جو نیچے حدیث آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کو ذکر کر لیتے ہیں. وہ متحدث و نائم، اسی طرح کوئی آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے آپ کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے تو آپ کی پوری توجہ ان کی باتوں میں رہے گی. ونائم، اسی طرح سونے والے سامنے سوتے ہوں تو ایسے آدمی کے سامنے آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بات فقہا نے کہی ہے، لیکن اس کے جواب میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر ایسے منع ہوتا سونے والے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے یہ کہتے کہ تم نہیں سو، میں جس وقت نماز پڑھتا رہتا ہوں. حضرت عائشہ تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جب نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی ناکافی ہوتی، تو میں پیر پھیلا کے سوتی، جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو پیر ہٹا لیتی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سامنے لیٹتا ہوا چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس طرح نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر کوئی سو رہے ہوں تو اس سے نماز اس کی مکروہ نہیں ہوگی، یہ صحیح بات ہے. اور اسی طرح متحدث کے تعلق سے بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ بازو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے بعد ان کی تصحیح کی، ان کی گفتگو کی کہ بھائی تم لوگ جو یہ کہہ رہے تھے یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ناجائز نہیں کہا جائے گا. یہاں پر جو کراہت کی بات کہی گئی ہے وہ اس لیے کہ خشوع خضوع میں انسان کے خلل کا باعث ہوتی ہے کسی کی بھی گفتگو. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پر پوری طرح مصروف بازار ہے، سب کچھ ہے، آپ کو وہیں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اب ایسی جگہ ہی ملنا مشکل ہو جائے گا جہاں لوگ آس پاس باتیں نہ کر رہے ہوں. تو یہ صحابہ کرام بات کر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس سے اس بات کا علم جواز ملتا ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے، اور یہ آدمی خود خشوع خضوع کے لیے ایسی جگہوں کو اختیار نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. اچھی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ نماز نائم کی طرف نہ پڑھو اور متحدث کی طرف، اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن بھی قرار دیا. تو مطلب یہ کہ آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایسے گفتگو کرنے والوں کے آس پاس بیٹھ کے نماز نہ پڑھے، ذرا دور ہو جائے تاکہ ان کی گفتگو سے اس کی نماز متاثر نہ ہونے پائے. اور اسی طرح سامنے سونے والا ایسے اگر حالت ایسی ہی ہے جیسے حضرت عائشہ کے کمرے میں تھی کہ جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو ان کو سامنے لیٹتا ہوا یا سوتا ہوا چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی کوئی منع نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن جب جگہ ہو، گنجائش ہو، تو پھر آدمی جو ہے ہٹ کر پڑے، وہ زیادہ بہتر ہے. ونارن نص علیہ لأنہ تشبہ بالمجوس. اور اسی طرح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہات صلاح میں آدمی آگ سامنے رکھ کر نماز پڑھے، یہ بھی مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہے، پارسیوں کی مشابہت ہے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کی اس میں مشابہت ہے. اور اس کے رد میں بھی ایک بات کہی گئی. کیا مشاہد کچھ ذکر کریں گے؟ کوئی حدیث یاد آتی ہے اس تعلق سے؟ اس کے جواب کے طور پر ایک حدیث یا کوئی واقعہ ذکر کریں گے؟ مولانا خلیل الرحمن صاحب جو ہے تاریخ الامم الاسلامیہ میں ایک واقعہ سنائے تھے، تو مجھے صحیح وہ کس کا دور ہے نہیں معلوم، کہ کوئی مشورہ دیے تھے کہ جو ہے نا وہ مدخن کی اگیٹی خانہ کعبہ کے سامنے رکھا جائے ایسا بول کر. تو پھر اس وقت جو تھے شاید عمر رضی اللہ عنہ، کون پتہ نہیں، تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ یہ مجوسیوں کی چال ہے ایسا بول کر. جی چلیے. تو بہرحال اتنا تو ہے کہ ان کی مشابہت تو اختیار نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مثلا ہم لوگ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، بجلی کی بڑی کمی ہوتی تھی دیہاتوں میں، تو لالٹین جلا کے امام کے قریب رکھتے تھے اور اس کو اسی کی وجہ سے ممبر پر رکھنے سے روشنی ہوتی تھی. تو اتنا ہے کہ کسی کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے، آپ تاریخی مسجدوں کو آپ دیکھیں گے، امام کا جو محراب ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا طاق بنا رہتا ہے چراغ کے لیے. سمجھے ہم شاید؟ جی 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 بالکل بالکل. ہاں، تو یہ روشنی کے غرض سے اس کا استعمال ہوتا ہے. جہاں پر چراغ جلے یا لالٹین جلے تو وہاں ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. یہ جو انہوں نے مکروہ کہا، وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ لوگ الگ سے آگ جلاتے ہیں اور اسی نیت سے اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ پوجا کرتے ہیں. اور اس کے جواز کے لیے بھی ایک دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آگے بڑھے
ایک مرتبہ پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں ایک مرتبہ آگے بڑھے ایک مرتبہ پیچھے ہٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر جہنم اور جنت اس جگہ میں پیش کی گئی، تو میں جب جنت کے کچھ پھل اور میووں کو دیکھا تو میں اس کو لینے کے لیے گویا کہ آگے بڑھا، اور جب مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں اس آگ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹا۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھے اس کے سامنے آگ ہو تو اس کی نماز درست ہے۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ استدلال دیکھ رہے ہیں؟ جی شیخ۔ اور انہوں نے اس کے لیے باب بھی باندھا ہے۔ تو اس طرح کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو سامنے آگ ہو، بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دکھلائی گئی پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے لیکن نماز تو نہیں توڑے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس طرح آگ نماز کی حالت میں سامنے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الا ہے کہ یہ بغیر ضرورت کے ہو، دوسروں کے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہو تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کہیں روشنی کا مسئلہ ہو، لائٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ جلا لیتے ہیں چراغ وغیرہ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد وما یلہیہ لحدیث عائشہ، کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کر دے، حتیٰ کہ جو سجادے آج کل استعمال ہوتے ہیں، جو خصوصی سجادے جو لوگ استعمال کرتے ہیں جانماز، آج کل اتنے اس کے اندر بل بوٹے ہیں، اتنے ڈیزائن، اتنے فوٹو، اتنے مطلب اتنے زیادہ نقش و نگار ہیں کہ آدمی جو ہے اس میں غافل ہونے کا امکان ہے۔ تو اس طرح ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کر دے تو وہ نماز میں مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، یا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ مکروہات صلاح میں سے ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کے اندر کچھ نشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نشانوں کی طرف ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس کپڑے کو لے جاؤ ابو جہم کو دو اور کہو کہ مجھے انبجانی چادر دے، تو اس لیے کہ یہ جو ابھی میں نے نماز جس میں پڑھی ہے اس میں مجھے نماز سے گویا کہ میری توجہ بھٹک رہی تھی، یا میری توجہ یا یہ مجھے غافل کر رہی تھی، یہ ساری اس کے نقش و نگار یا اس کی ڈیزائننگ جو ہے مجھے غافل کر رہی تھی نماز میں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایسی چادر لاؤ جو مجھے غافل نہ کرے، یعنی اس کے اندر ڈیزائن وغیرہ ایسے نہ ہوں، نشانات نہ ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کر لیا تھا، پھر جب دیکھا کہ اس کے اندر یہ ایسی چیز ہے جو نماز پڑھنے میں ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب یہ میں ہدیہ واپس کروں یہ تو مناسب نہیں، لیکن ان سے یہ کہو کہ میرا یہ عذر ہے، اس وجہ سے میں اس کو واپس کر رہا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے دوسری دے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وَمَسُّ الْحَصَى وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ بِلَا عُذْرٍ، کہ آدمی سامنے جو کنکریاں ہیں یا مٹی میں پڑ رہا ہے اس کو برابر کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس میں جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه، آدمی اللہ تعالیٰ کے روبرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے گھر میں، تو یہاں آدمی کو ادب سے کھڑا ہونا چاہیے جہاں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کھڑے ہو کر نماز میں اس طرح مٹی ہٹانا، کنکر برابر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے درست نہیں ہیں۔
ٹھیک. اسی طرح آخری ایک جملہ پڑھ لیتے ہیں. وَتَرَوُّحٌ بِمِرْوَحَةٍ. یہ کیا ہے مشائخ؟ تَرَوُّحٌ بِمِرْوَحَةٍ. جی مشائخ. جھپک لینا کیا شیخ؟ پنکھا جھپک لینا گرمی کے لیے. جی پنکھا آپ جیسے لفظ بول رہے ہیں جھپک لینا، پنکھا جو ہے ہلا لینا، وہ پنکھا مراد ہے. ورنہ جو پنکھا مسجد میں اپنے طور پہ چلتا ہے وہ پنکھا مراد نہیں. تروح بمروحہ، راحت حاصل کرنا مروحہ سے. مروحہ یدویہ کہہ لیں آپ، یعنی کہ برابر جو آج کل بھی استعمال ہوتا ہوگا، جو گرمی کی وجہ سے انسان استعمال کرتا ہے، نماز کی حالت میں یہ ساری حرکتیں نہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ نماز میں خلل بھی ہوگا. البتہ اپنے طور پہ جو فین اوپر لگے ہوئے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لأنه من العبث، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک بیکاری میں شمار ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرح پنکھا چلا لینا نماز کی حالت میں یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے بعد سے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. وہ فرقات اصابعہ و تشبیکها، یہ یہاں سے ہم لوگ آگے مکمل کرتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ہیں شیخ، اب تک جو ہے تقریباً 17 حالتیں بتا دی. 17 حالتیں اور بھی ہیں نیچے نیچے. جی الحمدللہ. جی